آج یوم الاضحیٰ قربانیوں کا دن ہے۔ جتنے بھی دن ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، یہ دن تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، افضل ایام الدنیا۔ اس دن اللہ جلال والاکرام کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ خون بہانا ہے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اخلاص نیت کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ قربانی کا جانور خریدا ہے۔ اللہ جلال والاکرام قبول فرمائے۔ اللہ جلال والاکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پچھلی امتوں پر بھی قربانی رکھی تھی اور اس امت پر بھی قربانی رکھی ہے، تاکہ تم اللہ کے نام پہ قربانی کرو، کسی اور کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پہ قربانی کرو۔ جب اس کا گوشت بن جائے خود بھی کھاؤ، اور جو سوال کرتا ہے اس کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اللہ جلال والاکرام کو سب سے محبوب دن ہے، بڑی عزت والا دن ہے، بڑے اکرام اور احترام والا دن ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا دن ہے، یہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کا دن ہے۔ اس دن مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو خوشی کے ساتھ گلے ملتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہیں تقبل اللہ منی و منک، اللہ آپ کے عمل کو بھی قبول فرمائے، اللہ مجھ سے بھی میری قربانی اور میرے نیکی کو قبول فرمائے۔ یہ دن اللہ جلال والاکرام نے اس امت کے اوپر ایک ضیافت کا دن ہے۔ شرق میں، غرب میں، خلیج میں، بنگال میں، کسی بھی علاقے کے اندر، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی ہو، چاہے وہ جزیرہ ہو، چاہے وہ خشکی کا علاقہ ہو، آج کے دن پوری دنیا کے مسلمانوں کے چہروں پر خوشیاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے جانور ذبح کر کے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، پھر اپنے جو ہے وہ بھائیوں کو بھیجتے ہیں کہ جائیں دیکھیں جہاں جہاں پہ لوگوں کے پاس قربانیوں کا گوشت نہیں ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، ہمارے گھر میں خوشی ہے تو ان کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ کسی کو گوشت دیتے وقت اس کو حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو عید کی خوشیوں میں شامل کیجئے۔ ان کو بتائیے کہ ہم نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے، ہم نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے۔ یاد رکھیے عیدیں آتی رہیں گی، عیدیں آتی رہیں گی، یہ پتہ نہیں کہ اگلی عید پر ہم نے ہونا ہے کہ نہیں۔ آج بہت سارے ہمارے پاس نہیں جو پچھلی عید میں تھے، اسی طرح قربانی کا بکرا کھول کے لا رہے تھے، کوئی چھری لا رہا تھا، کوئی شاپر اٹھا کے لا رہا تھا، کسی کو کہا رہا تھا کلیجی اٹھاؤ، کسی کو کہا رہا تھا اولی اٹھاؤ۔ آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج میں اور آپ خود نہا کر کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آئے ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھیے، ایک دن لازمی ایسا آنے والا ہے جب کوئی ہمیں نہلائے گا، کوئی ہمیں خوشبو لگائے گا، اور کوئی ہمیں اٹھا کے شہری خاموشہ میں دفن کر دے گا۔ آج کا یہ خوشی کا دن ہم آپس میں ضرور خوشیاں بانٹیں، لیکن اپنی نمازوں کا خیال کیجیے، شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھنی۔ بہت سارے لوگ ان دنوں میں اپنی داڑھی کی شیپ بڑھا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی قربانی ہوتی ہے تو حمام پر پہنچ کے سب سے پہلے اس کا صفایا کرتے ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب ان دنوں کے اندر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں دیکھو قربانی جو کرنی ہے۔ میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ قربانی کرتے ہی اس کا بھی قتل کر دو، اس کو بھی مڈالو، اس کو بھی کاٹ لو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا محبت والا رویہ ہے۔ گناہوں کا شکار نہیں ہونا۔ بہت سارے لوگ بڑے پیسے خرچ کر کے قربانیاں کرتے ہیں، لیکن ظہر اثر کی نمازوں کا پتہ نہیں، بہانہ لگائیں گے کپڑے صاف نہیں۔ نہیں میرے بھائی،
جب اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو فصلی لربک وانحر، جس رب نے قربانی کا حکم دیا ہے پہلے اس نے اپنے پیغمبر کو کہا میرے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ہم قربانی تو کرتے ہیں، جانور تو خریدتے ہیں، بڑی محنت اور محبت کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، نہلاتے ہیں، اس کو ذبح کرنے سے پہلے گھر کے اندر ایک شور ہوتا ہے کہ جانور کو پانی پلا لو، پھر بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ 2 دن کا جو ہے وہ سفر ہوتا ہے، بار جانور کے ساتھ 1 دن کا سفر ہوتا ہے، تو 4-6 دن کا ہوتا ہے۔ کبھی اپنے ذہنوں کے اندر لائیے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے فرزند ارجمن کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور یاد رکھیے جو اللہ کے لیے قربانیاں دیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کا نام رہتی دنیا تک رہتا ہے، ان کو کسی کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارا تذکرہ کرتے رہنا۔ آج جاؤ حج کے مناسب دیکھ لیں، جمرات کو کنکریاں پڑ رہی ہیں وہ دیکھ لیں، بیت اللہ کا طواف دیکھ لیں، صفا مروہ کی سعی کو دیکھ لیں، مقام ابراہیم کو دیکھ لیجئے، اور آج پوری دنیا کے اندر قربانیوں کا منظر دیکھ لیجئے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی تھی۔ آؤ میں ابھی آپ کو یہی بات کہنے والا ہوں کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کرنے والے ہیں تو نماز کا خیال کیجئے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نوجوان کے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے تو یہ کم نقصان کی بات ہے، لوہے کا کیل کسی کے سر میں ٹھوک دیا جائے تو اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کوئی غیر محرم کسی غیر محرم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ عید کے دنوں میں کزنوں کے ساتھ کوئی پردہ نہیں، آپس کے اندر کوئی پردہ نہیں میرے بھائیوں، نیکیاں کر کے نیکیوں کو برباد نہ کیجیے۔ انسان اتنی مشکل سے نیکی کرتا ہے، گرمی کے موسم میں آئے بیٹھے ہیں، جا کے قربانیاں کرنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو نیکیوں کو بچانے کا بھی اللہ کا حکم ہے۔ نمازوں کا خیال کیجئے، بے پردگی سے بچیے، کسی کا دل نہ دکھائیے، کسی کو پریشان نہ کیجئے۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی گوشت دینے کے لیے آ گیا ہے اور آپ نے کوئی ترتیب بنائی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بھیج دیجئے، جھڑکے نہ ماریں، ٹھٹے نہ ماریں، حالات کے بدلنے کا پتہ نہیں لگتا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بڑا کچھ ہوتا تھا لیکن آج وہ خود محتاج ہوئے بیٹھے ہیں۔ لوگ تخت سے تختہ دار پہ آ جاتے ہیں، ایام کے بدلنے کا پتہ نہیں لگتا۔ اس لیے اچھی زبان استعمال کیجئے، اخلاق اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ یہ اجتماعیت کا دن ہے، یہ محبت کا دن ہے، یہ الفت کا دن ہے، یہ مودت کا دن ہے، یہ اللہ جلال والاکرام کے ہاں بڑا عظیم دن ہے۔ تو کیوں ایسا نہ ہو، یہ 1444 ہجری ہے، اس کا یہ آخری مہینہ ہے، ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ 10 تاریخ ہے آج ذوالحج کی، یہ 10 تاریخ پورے سال میں سب سے افضل دن ہے۔ تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اس دن کی ابتدا ایک نئے انداز سے کریں کہ آج کے بعد میرے دل میں کوئی کدورت نہیں ہوگی، آج کے بعد میرے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگی۔ آئیے ہم اپنے جانور کے گلے پر چھری تو چلا لیتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں اپنی انا کے بت کو کیوں نہیں توڑتا، میری انا ختم نہیں ہوتی۔ کسی کی برادری کی ہے تو کسی کی پیسے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جمعرات کا دن ہے، 10 ذوالحج ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ سنیے یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد دعا کر کے ہم ختم کر رہے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو، سب کو معافیاں ملتی ہیں۔ آج تو ویسے ہی یوم النحر ہے، آج تو قربانیوں کا دن ہے، عظیم ترین دن ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتے ہیں۔ 2 بندوں کو معافی نہیں ملتی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، سوچ کے جائیے، سمجھ کے جائیے، ارادہ کر کے جائیے، عزم کر کے جائیے، اپنی زندگی کو بدلنے کا پروگرام بنا کر جائیے۔ 2 بندوں کو معافی نہیں ملتی۔ نمبر 1 وہ بندہ جس کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، قربانی کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کے دل میں
اپنے بھائی کے متعلق کوئی ناراضگی، کوئی کدورت، کوئی نفرت ہوتی ہے، وہ جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، جب تک وہ نفرت اور کدورت نہیں مٹتی، اللہ جلال والاکرام فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ دو، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ آئیے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے، اپنی روح کو معطر کر لیجئے، اپنے ذہنوں کو تسکین دے دیجئے۔ جو بندہ کسی کے بارے میں کوئی بات ذہن میں رکھ کے زندگی بسر کرتا ہے، اس کو مکے جا کے بھی سکون نہیں ملتا، اس کو سجدے میں بھی سکون نہیں ملتا، اس کو صدقے میں بھی سکون نہیں ملتا، اس کو قربانیوں کے جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے سے بھی سکون نہیں ملتا۔ اگر حقیقی سکون چاہتے ہیں، اس کا چھوٹا سا اور مفت فری حل ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے، فون کریں جا کے کہ بھائی میرا تیرا معاملہ اس کے بعد ختم، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑے کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا، میں اس دنیا کو چھوڑوں اور کسی سے میری ناراضگی چل رہی ہے، یہ بات بہت غلط ہے۔ گھر جا کے جب آپ واپس جائیں گے تو کوشش کریں کہ راستہ بدل کے جائیے، جب واپس جائیں گے تکبیرات پڑھیں۔ آج بھی تکبیرات کا دن ہے، 11 تاریخ بھی تکبیرات ہے، 12 تاریخ بھی تکبیرات ہے، 13 تاریخ تک تکبیرات کے دن ہے۔ تکبیرات پڑھتے رہیے، کوشش کیجیے جانور کے گلے پر چھری خود چلائیں، کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی یاد کریں، اس جانور کو اللہ نے ہمارے لیے کیسے مسخر